جو لوگ کراچی کے ہیں اور آپ لوگ اور جو لوگ جانتے ہیں یہ ناظم آباد ہے. ناظم آباد 40 سالوں سے یہاں پر 19 جون 1992 کے آپریشن میں بھی ایم کیو ایم کو یہاں سے ختم نہیں کیا جا سکا اور ایک دن کے لیے بھی ایم کیو ایم کا ناغہ نہیں ہے. کوئی اور دوسری پارٹی نہیں ہے یہاں پر. آپ 40 سال کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو. صبح 2:45 بجے ہمارے یونٹ انچارج احمد فراز بھائی کو یہاں پر پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے اسٹریٹ فائرنگ کر کے ویڈیوز موجود ہیں شہید کر دیا. یہ ساری کاروائی ڈاکٹر عاصم کے کہنے پہ ہوئی ہے جس کو اس شہر پہ قبضہ کرنے کا ٹاسک دیا ہے. جب ہم نے رو کے تسلط کو ختم کیا ہے, جس نے پورے رو کے سیٹ اپ کو اپنے ساتھ جوڑ کر یہاں پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے نیچے دوبارہ انڈین ایجنسی رو کو وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. چونکہ ایم کیو ایم اس سندھ میں لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. اس سندھ پر پیپلز پارٹی آلریڈی قبضہ کر چکی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, 22,000 ارب روپے نریندر مودی کو بھی دو گے وہ بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگائے گا. ان کے بڑوں نے پاکستان توڑا تھا, یہ اندر سے پاکستان کو ختم کر رہے ہیں. ہمارے نہتے ساتھیوں کو اس لیے شہید کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پاکستان توڑنے کی سازش میں ان کے خلاف ہراول دستہ ہیں. ڈاکٹر عاصم اس کو لیڈ کر رہا ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, 3 مہینے میں یہ چھٹا واقعہ ہے. سوراب گولڈ پر نہتے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھیوں کو آفس میں آ کر شہید کیا, حمید اللہ بھائی کو شہید کر دیا. ایم کیو ایم کے آفس پہ پیپلز پارٹی نے اٹیک کر کے 3 مہینے پہلے حمید اللہ بھائی کو شہید کر دیا. پھر نیاز بھائی جو کہ ہمارے منگو پیر کے یونٹ انچارج, ان کو یونٹ آفس سے گھر جاتے ہوئے پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے دن دہاڑے گولی مار کر شہید کر دیا اسپاٹ پہ. پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑے گئے. پھر 11 دسمبر کو NA 243 مچھر کالونی میں ہمارے 3 ساتھیوں کو دن دہاڑے ویڈیوز جس کے موجود ہیں پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے سروں پر گولیاں مار کر نہتے ساتھیوں کو, جو کہ پارٹی کے جلسے کی تیاری کی جگہ دیکھنے گئے تھے صرف نہتے, اور سلام بھائی کو 3 ساتھیوں کو دن دہاڑے شہید کر دیا. ویپن کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ پیپلز پارٹی کے دہشت گرد پکڑے گئے. اور آج صبح فراز بھائی کو 2:45 بجے شہید کر دیا. پہلے ملٹی چوک پہ آ کر ہمارے جھنڈے اتار کر اپنے جھنڈے لگا رہے. کارکنوں نے جب روکا تو ہاتھا پائی کر کے چلے گئے. بعد میں لوگوں کو ہتھیار بردار کلاشن کوف جس کی ویڈیوز موجود ہیں, ہتھیار بردار کلاشن کوف کے جتھوں کے ساتھ آ کر ویڈیوز موجود ہیں کہ دن دہاڑے اسٹیٹ فائرنگ کر رہے ہیں, ویڈیوز موجود ہیں. اور ہمارے ساتھیوں کے پاس اگر کوئی ایک بھی اسلحہ ہوتا تو ریٹیلیشن میں کوئی فائرنگ ہوتی. ایک گولی نہیں چلی اور 6 ساتھی شہید ہوئے اب تک. ایک گولی ریٹیلیشن میں نہیں چلی ہے, ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا. اور 4 پولیس کی موبائلیں اس وقت موجود تھی جب واپس آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے. 4 پولیس کی موبائلوں کے ساتھ آئے, ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر آئے, وہ ساتھ آئے اور باقاعدہ آ کر انہوں نے مارنے کے لیے آئے پورے ہتھیار بردار جتھے کے ساتھ. یہ جو لوگ واویلا کر رہے ہیں, کچھ ذمہ دار لوگ اس شہر میں جن کی ذمہ داری ہے قتل و غارت گری کو روکنا, وہ ہر واقعے پہ 3 مہینوں سے وتیرہ بنا رکھا ہے. ہر ایم کیو ایم کے کارکن کے شہادت پہ وہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ہی قصوروار, مرنے والے کا ہی قصوروار قرار دیتے ہیں کہ مرنے والے کا ہی قصور ہے کہ وہ وہاں پہ موجود کیوں تھا کہ مارا گیا. نہیں دیکھ رہے کہ کہیں پر ایم کیو ایم نہیں جا رہی, کہیں پر جا کر حملہ نہیں کر رہی, ایک پتھر ایک گولی کسی کو نہیں مارا. ہمارے آفس پہ بیٹھے ہوئے نہتے ساتھیوں کے اوپر آ کر گولی چلا رہے ہیں. اور اس شہر کے کچھ ذمہ دار لوگ جن کا کام ہے قتل کو روکنا, قاتلوں کو پکڑنا, وہ ہر واقعے میں ایم کیو ایم کے قصور, ایم کیو ایم کے نہتے شہید ہونے والے ساتھیوں کے قصور کو نکالنے میں اپنی ساری توانائی صرف کر رہے ہیں. اس واقعے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کی جو گاڑیاں ہیں ان کی گاڑیاں جلائی گئی, اس لیے جو ہے وہ فراز بھائی کو گولی مار کر شہید کیا گیا. یہ ورژن دیا جا رہا ہے. آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ قاتل آئے ہیں تو وہ اپنی انہی گاڑیوں سے اتر کر فائرنگ کر رہے ہیں. تو اگر گاڑی پہلے جلا دی تھی تو یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ اگر گاڑیاں پہلے جلا دی اس کی ریٹیلیشن میں فائرنگ کر رہے ہیں تو پھر یہ گاڑیوں سے اتر کر فائرنگ کیوں کر رہے ہیں؟ ویڈیوز کہاں سے آئی؟ پھر واقعہ یہ ہے کہ آئے ہیں انہی گاڑیوں کے اوپر بغیر کسی استعال کے ہمارے ساتھی کو شہید کیا ہے. یہ تو ان لوگوں کی قسمت اچھی ہے, ورنہ پورے برش چلائے پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوتے. تو فراز بھائی کی زندگی چلی گئی, شہید ہو گیا, اس کو انہی گاڑیوں پہ چڑھ کر آئے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جلائی اور پھر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے, وہ اپنے ذرا دماغ کا علاج کرائیں اور اپنی نظروں کا علاج کرائیں. ویڈیوز دیکھیں, انہی گاڑیوں پہ چڑھ کر آئے وہ. تو اگر گاڑی جل چکی ہوتی تو یہ گاڑیاں پھر کہاں سے آئیں؟ ڈاکٹر عاصم کی FIR کاٹو, قاتل ہے, اور اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں یہ نئے بدماش, ان کے سب کے FIR کاٹو, ان کو گرفتار کرو, سولی پہ چڑھاؤ. جب جا کر ہم سمجھیں گے کہ انصاف ہو رہا ہے. ادروائز میں پھر اب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بھائی ایم کیو ایم کے ساتھی خاموشی سے سٹنگ ڈک کی طرح
مارا. مرتے رہے, شہید ہوتے رہے, خون دیتے رہے, اور آپ بس ادھر ادھر کی رپورٹیں بنا کر اور ایک دوسرے کو تسلی دے کر اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جا وہ جا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ پاکستانی مرا ہے, شہید ہوا ہے, اور کیوں مرا ہے, کس کو مارنے جا رہا تھا, کسی کو نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو بچانے والے, اس پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے اس ملک کو بچانے والے ہیں. جب ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں, یہ بغیر تنخواہ کے ملک بچا رہے ہیں, بغیر پیسے کے ملک بچا رہے ہیں. یہ لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے سندھ کی, ورنہ سندھ پورا قبضہ کر چکا ہے. یہ کراچی آخری لائن آف ڈیفنس ہے, اس لیے ہمارے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے. ریاست کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور میں ریاست کا فیصلہ عمل دیکھنا چاہتا ہوں.